پیغام نمبر 96 سب کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ افسیوں کے خط میں سب سے گہرے ابواب پہلا اور تیسرا ہیں۔ ان ابواب میں جو مثبت چیزیں ظاہر کی گئی وہ ہماری سمجھ اور ادراک کی حدود سے باہر ہیں۔ مثال کے طور پر افسیوں باب 1 آیت 10 میں پولس کہتا ہے تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے مسیحیوں کے پاس اس آیت کی مناسب سمجھ ہے۔ یہ کلام مسیح کی برتری، مسیح کے اختیار یا مسیح کے اظہار سے متعلق نہیں ہے۔ یہ آیت منفرد ہے اور کلام مقدس میں اس کی مانند کوئی نہیں۔ جب ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں کہ شوہر اپنی اپنی بیوی سے محبت رکھیں اور بیویاں اپنے اپنے شوہر کے تابع ہوں، تو ہم ان باتوں کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ محبت اور تابع داری جیسی چیزیں ہماری فطری تصور میں پوری طرح فٹ بیٹھتی ہیں۔ لیکن افسیوں باب 1 آیت 10 جیسی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں حکمت اور مکاشفہ کے روح کی ضرورت ہے۔ خدا کا ابدی نظم و نسق۔ جب ہم افسیوں باب 1 آیت 9 اور 10 پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو نظام یا انتظام اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، یہ ہے کہ زمانوں کے پورے ہونے پر مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ ان زمانوں سے مراد ادوار ہیں۔ زمانے اس وقت پورے ہوں گے جب نیا آسمان اور نئی زمین آئے گی۔ اس کے بعد تمام زمانوں میں خدا کے تمام انتظامات پورے ہو جائیں گے۔ جب خدا کا نظام پورا ہو جائے گا تو مسیح عالمگیر طور پر سب چیزوں کو مجموعہ کر دے گا۔ خدا نے مسیح کو سب چیزوں کا سردار بنایا۔ تمام زمانوں میں خدا کے تمام انتظامات کے دوران نئے آسمان اور نئی زمین میں سب چیزیں مسیح میں مجموعہ ہو جائیں گی۔ یہی خدا کا نظم و نسق اور نظام ہوگا۔ چونکہ ہمارے جسمانی بدن کا سر ہے، اس لیے ہمارا بدن سیدھا کھڑا رہ سکتا ہے، اگرچہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں سر ہی ہے جو بدن کو سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بناتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا سر پورے بدن کے لیے مجموعہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا سر کاٹ لے تو اس کا بدن زمین پر گر جائے گا، کیونکہ سر بدن کے ہر حصہ کو مجموعہ کرتا ہے، یعنی بدن پر موجود ہر چیز جیسا کہ کپڑا، جوتے، چشمے بھی مجموعہ ہو جاتے ہیں۔ پوری کائنات مسیح کے مجموعہ ہونے کے تحت ہے، تاہم کچھ چیزیں اب بھی گری ہوئی یا بکھری ہوئی حالت میں ہیں، کیونکہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہونے کا عمل اب تک مکمل نہیں ہوا۔ زمانوں کے پورے ہونے کے انتظام میں سب کچھ مسیح میں مجموعہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی بکھری ہوئی حالت میں نہیں رہے گا اور کچھ بھی گرنے نہیں پائے گا۔ مسیح میں خدا سب چیزوں کا مجموعہ کرے گا۔ فی الحال کائنات کی کئی چیزیں اب بھی گر رہی ہیں یا بکھری ہوئی ہیں، لیکن زمانوں کے پورے ہونے کے وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرے گا۔ بدن کے لیے مسیح کی ضرورت۔ ہم نے بیان کیا کہ ہمارا سر بدن کے ہر حصہ کو مجموعہ کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی اصول پر خدا مسیح کے وسیلہ سے کائنات کی سب چیزوں کو مجموعہ کر رہا ہے۔ سب چیزوں کا عالمگیر ہوتے ہوئے مسیح کو ایک بدن کی ضرورت ہے۔ یہ بدن کلیسیا ہے۔ جس طرح لباس اور دیگر اشیاء کسی کے بدن پر قائم رہتی ہیں، اسی طرح ایک دن کائنات کی سب چیزیں مسیح کے بدن یعنی کلیسیا پر قائم ہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے تو اس کا بدن اور اس پر سب کچھ گر جائے گا۔ یہی اصول مسیح کے لیے بھی درست ہے، جو کلیسیا کے لیے سب چیزوں کا سر ہے۔ اگر کائنات کی سب چیزیں مسیح کے بدن کے وسیلہ سے اس میں مجموعہ نہیں ہوں گی تو وہ گری ہوئی حالت میں رہیں گی۔ سائنسدان ایسے
مظاہر جیسا کہ درختوں سے پتے گرنا کے لیے اپنی وضاحتیں دیتے ہیں۔ وہ کائنات میں ہونے والی مختلف مادی تبدیلیوں کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ یہ سائنسی وضاحتیں اور وجوہات عارضی طور پر درست ہو سکتی ہیں لیکن ابدی طور پر درست نہیں ہوں گی۔ مجھے طبیعیات یا حیاتیات کی معلومات نہیں، لیکن مجھے سب چیزوں کے لیے الہی مجموعہ ہونے کے عمل کا علم ہے۔ مزید برآں میں افسیوں باب 1 آیت 10 پر ایمان رکھتا ہوں، جب اس میں لکھا ہے کہ زمانوں کے پورا ہونے کے وقت یہ عمل مکمل ہو جائے گا، پھر آگے کو کائنات میں کچھ بھی نہیں گرے گا، سب کچھ کلیسیا بطور مسیح کے بدن پر قائم رہے گا۔ مسیح سر ہے اور کلیسیا بدن ہے۔ مسیح بدن کو مجموعہ کر رہا ہے اور کائنات میں اربوں اشیاء اس مجموعہ ہوئے بدن پر قائم ہوں گی۔ اگرچہ آج ہمیں اس کا مکمل منظر دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم اس چھوٹے پیمانے پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مسیح میں سب چیزوں کے مجموعہ ہونے کی پیشگی ذائقہ سے شادمان ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان صرف اپنے پاؤں، ٹخنوں اور ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے سیدھا کھڑا رہ سکتا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ اصل میں سر ہی ہے جو ہمیں سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بناتا ہے۔ سر کے وسیلہ سے مجموعہ ہوئے بغیر بدن اور اس پر موجود ہر چیز گر جائے گی۔ یہ مسیح میں سب چیزوں کے مجموعہ ہونے کی تصویر ہے۔ پہلے مسیح اپنے بدن کو مجموعہ کرتا ہے، پھر زمانوں کے پورے ہونے میں خدا بدن کے وسیلہ سے مسیح میں سب چیزوں کو مجموعہ کرے گا۔ میراث، مہر اور بیانہ۔ افسیوں باب 1 آیت 11 میں پولس کہتا ہے، اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ جس یونانی متن کو میراث بنے ترجمہ کیا گیا، اس میراث حاصل کی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس آیت 10 کی کچھ سمجھ نہیں ہوگی تو ہم آیت 11 کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ آیت 11 میں اسی میں سے مراد مسیح ہے جو سر کے طور پر ہے۔ اسی میں یعنی عالمگیر سر میں ہم خدا کی میراث بنے۔ یونانی فعل جس کا ترجمہ میراث بنے کیا گیا، اس کا مطلب ہے قرعہ اندازی کے ذریعے چن لیا گیا یا مختص کیا گیا۔ چنانچہ اس جملے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہمیں میراث کے طور پر مقرر کیا گیا۔ ہم خدا کی میراث بنے تاکہ خدا کی میراث کے وارث بنیں۔ ایک طرف ہم خدا کی شادمانی کے لیے خدا کی میراث بنے، دوسری طرف ہمیں اپنی شادمانی کے لیے خدا بطور اپنی میراث کے وارث ہونے کے لیے بنایا گیا۔ آیت 13 میں پولس کہتا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معدہ روح کی مہر لگی۔ جیسا کہ آیت 14 وضاحت کرتی ہے کہ پاک معدہ روح خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ پاک روح سے مہر شدہ ہونے کا مطلب ہے کہ زندہ مہر کے طور پر پاک روح سے نشان زد ہونا۔ ہمیں خدا کی میراث بنایا گیا۔ جب ہمیں نجات ملی تو خدا نے اپنے پاک روح بطور مہر کو ہمارے اندر بھیج کر ہمیں نشان زد کیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ہم خدا کے ہیں۔ یہ روح بیانہ، پیش کی ذائقہ، ضمانت، پیش کی ادائیگی یا ایک حصہ پیش کی ادائیگی ہے۔ چونکہ ہم خدا کی میراث ہیں اس لیے پاک روح ہمارے اوپر مہر ہے۔ چونکہ خدا ہماری میراث ہے اس لیے پاک روح ہمارے لیے اس میراث کا بیانہ ہے۔ خدا ہمیں اپنا پاک روح نہ صرف ہماری میراث کی ضمانت کے طور پر جو ہماری میراث کو محفوظ رکھتی ہے دیتا ہے، بلکہ اس چیز کے پیش ذائقہ کے طور پر بھی دیتا ہے جو ہم خدا سے میراث میں پائیں گے۔ یوں وہ ہمیں اپنی پوری میراث سے پہلے اس کا ذائقہ چکھا دیتا ہے۔
ہمیں آیت 13 اور 14 کو آیت 10 اور 11 کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ مسیح میں خدا آسمان اور زمین کی سب چیزوں کو مجموعہ کرنے کے عمل میں ہے۔ تاہم اگر کلیسیا بطور مسیح سر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے تو خدا کے لیے مسیح میں سب چیزوں کو مجموعہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ سر سب چیزوں کو مجموعہ کرنے کا کام پورا کرتا ہے، لیکن سر کے لیے بدن کے بغیر یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ بدن خدا کی میراث، خدا کی ملکیت ہے۔ چونکہ ہم کھو گئے، اس لیے خدا نے فدیہ دے کر ہمیں پھر خرید لیا۔ فدیے کے وسیلہ سے ہم خدا کی ملکیت بن گئے۔ ہم خدا کے مخلصی یافتہ لوگ یعنی کلیسیا خدا کی ملکیت ہیں، جس کو مسیح کے قیمتی خون سے خریدا گیا۔ خدا کے نظام میں خدا ہماری میراث بن جاتا ہے اور ہم خدا کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ خدا کی میراث اور ملکیت ہوتے ہوئے ہم مسیح کا بدن ہیں، جس کے وسیلہ سے مسیح کائنات میں سب چیزوں کا مجموعہ جاری ہے۔ سب چیزوں کو مجموعہ کرنے کے لیے روح میں معمور ہونا۔ یہ دیکھنا اہم ہے کہ خدا اپنی میراث اور ملکیت کس طرح حاصل کرتا ہے۔ پہلے اس نے ہمیں مسیح کے خون سے خریدا، دوسرا اس نے اپنے روح سے ہم پر مہر کی۔ بدن پر روح بطور مہر دراصل خدا بذات خود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بذات خود کو اس کلیسیا پر مہر کے طور پر رکھ دیا جو مسیح کے خون سے خریدی گئی۔ روح مہر کے طور پر محض خارجی انداز میں بدن پر نہیں ہے۔ اس کے برعکس مہر کرنے کے عمل کے ذریعے یہ مہر ہماری پوری ذات میں دخل اندازی میں سرایت کرے گی اور اسے معمور کرے گی۔ جتنا زیادہ ہم یعنی خدا کی میراث روح بطور زندہ مہر سے معمور ہوتے جائیں گے، کائنات میں اتنا ہی زیادہ مجموعہ ہونا ہوگا۔ خدا کی میراث اور ملکیت کے طور پر ہمیں پیشتر سے مقرر کیا گیا اور خرید لیا گیا۔ اب ہم روح سے مکمل طور پر معمور ہونے کے عمل میں ہیں۔ جب خدا کی ملکیت مکمل طور پر روح بطور زندہ مہر سے معمور ہو جائے گی تو مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہونا مکمل ہو جائے گا۔ جب کائنات کی سب چیزیں مسیح میں مجموعہ ہو جائیں گی تو سب کچھ ترتیب میں ہوگا، کچھ بھی بے ترتیب نہیں ہوگا اور کچھ بھی بکھرا یا گرا ہوا نہیں ہوگا۔ موسم خزاں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ ترتیب سے باہر ہے، یعنی نئے آسمان اور نئی زمین میں درختوں سے پتے نہیں گریں گے، کیونکہ تب سب کچھ مکمل ترتیب میں ہوگا، یعنی مسیح میں مجموعہ ہو چکا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہونا خدا کی ملکیت یعنی کلیسیا کی ذات خدا سے معمور ہونے پر منحصر ہے۔ خداوند کی بحالی کی کلیسیائی زندگی میں ہم مسیح میں سب چیزوں کے مجموعہ ہونے کے پیشگی ذائقے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جب کسی شہر میں کلیسیائی زندگی مضبوط ہوگی تو وہ شہر زیادہ منظم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر لاس اینجلس میں ایلڈن ہال کے علاقہ میں کام کرنے والے پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ کلیسیا کی موجودگی نے اس علاقہ میں بہت سی مثبت تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ وہاں کے محل وقوع میں بہتری آئی، خاص طور پر جرائم کی شرح کے لحاظ سے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کلیسیا کے وسیلہ سے مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ کلیسیا بطور خدا کی ملکیت خدا ثالوث سے معمور ہوگی، اتنا ہی زیادہ مجموعہ ہوگی۔ پہلے کلیسیا مجموعہ ہوگی اور پھر کلیسیا سے متعلق چیزیں اور جو کلیسیا پر قائم ہیں وہ بھی مجموعہ ہو جائیں گی۔ اگر ہم مسیح کو مکمل طور پر ہمیں معمور کرنے دیں گے تو ہم آخر کار مسیح میں سب چیزوں کے مجموعہ ہونے کے تکمیل دیکھیں گے۔ سر سے بدن کو منتقلی۔ انسانیت خدا کی مخلوق کا مرکز ہے۔ جب خدا ثالوث انسان بطور اپنی مخلوق کے مرکز میں خود کو تشکیل دیتا ہے تب مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہونا واقعی ہوتا ہے۔ افسیوں باب 1 آیت 22 کے مطابق خدا نے سب کچھ جی اٹھنے والے اور صعود فرمانے والے مسیح کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ چھوٹا سا لفظ
کو بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی منتقلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو کچھ بھی مسیح یعنی سر نے حاصل کیا اور پایا، اب وہ اس کے بدن یعنی کلیسیا میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس منتقلی کے ذریعے کلیسیا مسیح کے تمام حاصل شدہ امور میں شریک ہو جاتی ہے۔ کلیسیا اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے، اس کی بلندی پر بیٹھنے، سب چیزوں کا اس کے پاؤں تلے ہونے اور سب چیزوں پر اس کے سردار ہونے میں شریک ہے۔ جب مسیح کا عنصر کلیسیا میں منتقل ہوتا ہے تو جو کچھ اس نے پایا، حاصل کیا اور مکمل کیا، وہ بھی کلیسیا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس شاندار منتقلی کے وسیلہ سے ہم مسیح کا بدن بن جاتے ہیں، یعنی اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بدن کے طور پر وہ وسیلہ بنیں گے جس کے ذریعے خدا مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ کرے گا۔ یہاں سب سے اہم عنصر الہی منتقلی یعنی مسیح کا ہمارے وجود میں سرایت کرنا ہے، مسیح کا ہمارے دلوں میں گھر بنانا۔ افسیوں باب 3 میں ہم تجرباتی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہی مسیح جو سب چیزوں کا سر ہے، حقیقت میں ہم میں منتقل ہو رہا ہے۔ آیت 17 کے مطابق مسیح ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا رہا ہے۔ مسیح کا ہمارے دلوں میں گھر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر ہم میں منتقل ہو گیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل بیٹری ہے اور مسیح آسمانی بجلی ہے جو اس بیٹری کے دل میں منتقل ہو رہی ہے۔ اس طرح بیٹری مسیح نے وہ سب جو حاصل کیا اور پایا سے چارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی اندرونی منتقلی یا سرایت کے وسیلہ سے مسیح ہمارے دلوں میں گھر بناتا ہے۔ لہٰذا یہ آسمانی منتقلی ہے جو مسیح کو ہمارے دلوں میں لاتی ہے۔ پھر جیسے خون دل سے بدن کے ہر حصہ میں گردش کرتا ہے، ویسے ہی روحانی طور پر جو مسیح ہمارے دل میں منتقل ہوا ہے وہ ہمارے اندرونی ذات کے ہر حصے میں پھیل جائے گا۔ اس منتقلی اور مسیح کے ہمارے اندر پھیلاؤ کے وسیلہ سے خدا کلیسیا کے ذریعے مسیح میں سب چیزوں کو مجموعہ کر رہا ہے۔ آسمانی منتقلی میں یہ گنگت۔ کئی مسیحی اس وقت حیران رہ جاتے ہیں جب وہ کلیسیا زندگی میں مقدسین کی یہ گنگت دیکھتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ مختلف نسلی، ثقافتی اور قومی پس منظر رکھنے والے لوگ حقیقت میں ایک ہو سکتے ہیں۔ اس یہ گنگت پر حیرت میں بعض نے سوچا کہ ہمیں اس یہ گنگت کو برقرار رکھنے کے لیے ضرور کوئی تنظیم قائم کرنی ہوگی۔ تاہم ہمارے پاس ایسی کوئی تنظیم نہیں اور نہ ہی کوئی تنظیم ایسی یہ گنگت پیدا کر سکتی ہے۔ ہم تنظیم کے ذریعے ایک نہیں بلکہ الہی منتقلی میں ایک ہیں۔ اگر مسیح کی آسمانی منتقلی ہمارے اندر سے رک جائے تو ہم یہ گنگت ختم ہو جائے گی۔ ہم محض اس لیے ایک ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے وجود میں مسیح کی منتقلی کے وسیلہ سے مسیح میں مجموعہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی ہمیں کلیسیا زندگی میں یکانگت میں باہم ایک ساتھ جینے کے مقابل بناتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں خدا ہمیں اور بھی زیادہ مجموعہ کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کلیسیا کی حالت آج سے کہیں بہتر ہو جائے گی۔ بالآخر زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہوگا کہ ساری کائنات کلیسیا کے وسیلہ سے مسیح میں مجموعہ ہو جائے گی۔ ہم اکثر کلیسیا کی تعمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن اس پیغام میں زور الہی منتقلی کے وسیلہ سے مسیح میں مجموعہ ہونے پر ہے۔ جتنا زیادہ مسیح ہم میں منتقل ہوتا ہے، اتنا ہی مجموعہ ہونے کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ اگر خداوند اپنے آنے میں تاخیر کرے گا تو اور بہت سے مسیحی بدن کے وسیلہ سے مسیح میں مجموعہ ہو جائیں گے۔ دنیاوی لوگ اس مجموعہ ہونے پر حیران ہوں گے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ جیسی تنظیموں کے ذریعہ اتحاد قائم کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب دنیا نہ صرف اتحاد اور نہ ہی صرف تعمیر بلکہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ دیکھے گی۔ مسیح کلیسیا کے لیے سب چیزوں کا سردار ہے اور اب وہ کلیسیا کے وسیلہ سے سب چیزوں کو مجموعہ کرنے کے عمل میں ہے۔ یہی وہ کام ہے جو خداوند آج ہمارے درمیان کر رہا ہے۔